بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ویڈیوز کا جو سلسلہ شروع کیا تھا اس کا 13واں حصہ آج ہمارے پاس موجود ہے۔ سوال نمبر 1، ریختہ، بیختہ، آمیختہ اور انگیختہ کے نام سے 4 اردو دیوان کس شاعر کے ہیں؟ یہ 4 اردو دیوان سعادت یار خان رنگین کے ہیں۔ ریختہ، بیختہ، آمیختہ اور انگیختہ۔ سوال نمبر 2، حرام جادی افسانہ کس کا ہے؟ حرام جادی افسانہ ہے محمد حسن عسکری کا۔ سوال نمبر 3، غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے جو انہوں نے قلعہ احمد نگر میں ایام اسیری میں تحریر کیے۔ یہ خط کس کے نام ہیں؟ یہ خط ہیں مولانا حبیب الرحمن شیروانی کے نام۔ سوال نمبر 4، عصمت چغتائی کے افسانے لحاف، محمد حسن عسکری کے افسانے پھسلن اور ممتاز شیریں کے افسانے انگڑائی میں کیا بات مشترک ہے؟ ان تینوں افسانوں میں جو بات مشترک ہے وہ ہے ہم جنس پرستی۔ اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 5، خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے حسرت کا۔ سوال نمبر 6، مثنوی گلزار نسیم کا خالق پنڈت دیا شنکر نسیم کس کا شاگرد تھا؟ یہ شاگرد تھا آتش کا۔ سوال نمبر 7، منٹو میرا دوست اور منٹو میرا دشمن کے مصنف ترتیب سے بتائیں۔ منٹو میرا دوست ہے کیول دھیر، جبکہ منٹو میرا دشمن ہے اپیندر ناتھ اشک کی کتاب۔ سوال نمبر 8، نقوش زنداں کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ نقوش زنداں سجاد ظہیر کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 9، الطاف حسین حالی کی کس کتاب پر انہیں حکومت کی طرف سے 400 روپے انعام دیا گیا؟ یہ دیا گیا تھا مجالس النساء لکھنے پر۔ سوال نمبر 10، امانت لکھنوی کا ڈرامہ اندر صبا اردو ڈرامہ کی تاریخ میں اہم ترین مقام رکھتا ہے۔ یہ پہلی دفعہ کب سٹیج ہوا تھا؟ اندر صبا پہلی دفعہ سٹیج ہوا تھا 1854 میں۔ سوال نمبر 11، 1962 میں فیض احمد فیض کو لیلن امن پرائز سے نوازا گیا۔ ماسکو میں انعام وصول کرنے کے موقع پر فیض احمد فیض نے جو تقریر کی وہ اس کے کس مجموعہ کلام میں بطور دیباچہ شامل ہے؟ یہ شامل ہے دست تہ سنگ میں بطور دیباچہ۔ سوال نمبر 12، مارشل لا سے مارشل لا تک کس کا افسانہ ہے؟ یہ افسانہ ہے منشا یاد کا۔ سوال نمبر 13، اردو زبان کی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کتاب اردو قدیم کے مصنف کون ہیں؟ اردو قدیم کے مصنف ہیں شمس اللہ قادری۔ سوال نمبر 14، اردو زبان کی تاریخ کے حوالے سے ایک انتہائی اہم کتاب اردو زبان کی قدیم تاریخ کے مصنف کا نام بتائیں۔ اس کے مصنف ہیں عین الحق فرید کوٹی۔ اردو قدیم شمس اللہ قادری، جبکہ اردو زبان کی قدیم تاریخ عین الفرید کوٹی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 15، ساقی نامہ ایسی نظم ہوتی ہے جس میں شاعر اپنے درد کو ساقی سے بیان کرتا اور اس سے شراب طلب کرتا ہے۔ اردو شاعری میں مختلف شعراء نے ساقی نامے لکھے۔ مشہور ترین ساقی نامہ علامہ اقبال کا ہے جو ان کے کلام بال جبریل میں شامل ہے۔ یہ بتائیں کہ اردو میں سب سے پہلا ساقی نامہ کس نے لکھا؟ اردو میں سب سے پہلا ساقی نامہ لکھا تھا محمد فقیہ درد مند نے، اور علامہ اقبال کا جو ساقی نامہ ہے وہ ان کے مجموعہ کلام بال جبریل میں شامل ہے۔
سوال نمبر 16، اردو زبان میں لکھا گیا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کون سا ہے اور اس کے مرتب کون ہیں؟ اردو زبان میں لکھا گیا اردو شعراء کا پہلا تذکرہ گلشن ہند ہے اور اس کے مرتب ہیں مرزا علی لطف۔ سوال نمبر 17، تذکرہ مجموعہ نغز میں قدرت اللہ قاسم لکھتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ علماء اہل حق کے امام کہلاتے ہیں، اسی طرح شعرائے اردو کے خالی جگہ کے عیال کہلائے جاتے رہیں گے۔ کس کے خالی جگہ میں لگنا ہے؟ سراج الدین خان آرزو کے۔ اور مجموعہ نغز اس کے خالق ہیں قدرت اللہ قاسم، اور اس کی صنف کی بات کی جائے تو یہ ہے تذکرہ۔ سوال نمبر 18، غالب کی تحریر کردہ کتاب قادر نامہ کے بارے میں کون سا بیان درست ہے؟ یہ فارسی، ہندی اور اردو مشکل الفاظ کے معنی پر مشتمل مثنوی ہے۔ یاد رہے کہ قادر نامہ فارسی، ہندی اور اردو مشکل الفاظ کے معنی پر مشتمل ہے، اور صنف کی بات کی جائے تو یہ مثنوی ہے۔ سوال نمبر 19، اگر میں تناسخ کا قائل ہوتا تو ضرور کہتا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کو اردو اور فارسی کی شاعری سے جو عشق تھا اس نے ان کی روح کو عدم میں جا کر بھی چین نہ لینے دیا اور مجبور کیا کہ وہ پھر کسی جسد خاکی میں جلوہ افروز ہو کر شاعری کے چمن کو آبیاری کرے، اور اس نے پنجاب کے ایک گوشہ میں جسے سیالکوٹ کہتے ہیں دوبارہ جنم لیا، محمد اقبال نام پایا۔ یہ الفاظ کس کے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں شیخ عبد القادر کے۔ شیخ عبد القادر ان الفاظ میں کہنا چاہتے ہیں کہ غالب کا دوسرا جنم اقبال کی شکل میں ہوا ہے۔ سوال نمبر 20، شام اودھ کے نام سے ایک مشہور اردو ناول بھی ہے اور ایک خوبصورت نظم بھی۔ ناول کے مصنف اور نظم کے شاعر کا نام بتائیں۔ شام اودھ ناول ہے احسن فاروقی کا، اور شام اودھ نظم ہے احسان دانش کی۔ سوال نمبر 21، اردو کی پہلی غیر منقوط کتاب جس کا نام ہے سلک گوہر، یہ کس کی کتاب ہے؟ سلک گوہر کتاب ہے انشاء اللہ خان انشا کی۔ یہاں پہ سوال میں پوچھا گیا ہے اردو کی پہلی غیر منقوط کتاب سلک گوہر لکھی انشاء اللہ خان انشا نے۔ سوال نمبر 22، ایہام میں شاعر ذو معنی الفاظ کے استعمال سے دو معنی پیدا کرتا ہے، ایک ظاہری یا قریب کے معنی اور دوسرے بعید کے معنی، جو دراصل شاعر کی منشا ہوتی ہے۔ ابتدائی طور پر قاری کے ذہن میں پہلے معنی کی طرف جاتا ہے، لیکن غور کرنے پر وہ دوسرے معنی کو سمجھ جاتا ہے اور یوں شعر کے حقیقی لطف سے آشنا ہوتا ہے۔ اس دوسرے مصرعے کو، اس دوسرے معنی کو ہی ایہام کہتے ہیں۔ پہلے معنی کو ہم کیا کہیں گے؟ پہلے معنی کو کہیں گے اضطماج، اور دوسرا معنی جو ذہن میں آتا ہے اس کو کہیں گے ایہام۔ پہلا ادماج اور دوسرا ایہام۔ سوال نمبر 23، آتش کدہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ آتش کدہ محمد دین تاثیر کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 24، اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن کس نے اور کب قائم کی؟ اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن محسن الملک نے 1901 عیسوی میں قائم کی۔ سوال نمبر 25، مغرب کے تنقیدی اصول کے مصنف کون ہیں؟ اس کے مصنف ہیں سجاد باقر رضوی۔ سوال نمبر 26، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کی کون سی کتاب 2 مرتبہ چھاپی گئی اور دونوں مرتبہ علماء اور عوام کے دباؤ پر جلا دی گئی؟ یہ کتاب تھی امہات الامہ۔ سوال نمبر 27،
کلکتہ کے قیام کے دوران میں مرزا غالب نے گل رانا کے نام سے اپنی اردو اور فارسی شاعری کا ایک انتخاب مرتب کیا۔ یہ کب کیا تھا؟ یہ کیا تھا 1828 میں۔ یاد رہے کہ اردو اور فارسی شاعری کا جو انتخاب تھا وہ کس نام سے شائع ہوا؟ وہ گل رانا کے نام سے شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 28، مثنوی زہر عشق اردو کی بدنام ترین مثنوی شمار کی جاتی ہے، جو حیدر علی آتش کے شاگرد نواب مرزا شوق نے لکھی۔ ان کی دیگر مثنویاں فریب عشق اور بہار عشق ہیں۔ نواب مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ نواب مرزا شوق کا اصل نام ہے تصدق حسین، اور ان کی مثنویاں جو ہیں وہ ہیں زہر عشق، فریب عشق اور بہار عشق، اور یہ شاگرد تھے حیدر علی آتش کے۔ سوال نمبر 29، ٹرائلٹ نظم کی فرانسیسی اصل ایک قسم ہے، اردو میں اسے ترائلے کہتے ہیں۔ اس میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ ترائلے میں 8 مصرعے ہوتے ہیں، اور یہ فرانسیسی ادب سے اردو میں آئی۔ سوال نمبر 30، ماں بدولت کس کی خود نوشت سوانح ہے؟ ماں بدولت شوکت تھانوی کی خود نوشت سوانح ہے۔ سوال نمبر 31، ڈو ڈاکٹر کس کے تحریر کردہ خاکوں پر مشتمل کتاب ہے؟ ان میں سے درست جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 32، بانو قدسیہ کا سب سے پہلے شائع ہونے والا افسانہ وہ تھا واماندگی شوق، اور بانو قدسیہ نے سب سے پہلے جو افسانہ لکھا تھا وہ تھا وابستگی۔ سوال نمبر 33، شہاب نامہ کا دیباچہ یا ابتدائیہ کس عنوان سے ہے؟ شہاب نامہ کا جو ابتدائیہ ہے یا دیباچہ ہے وہ ہے اقبال جرم کے نام سے۔ مزید سوالات اگلی ویڈیو میں کیے جائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔